السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اور احتشام بلاگنگ آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے شاہی قلعہ لاہور محل وقوع قلعہ، جس کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں۔ فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کئی قلعے مختلف ادوار میں تعمیر ہوئے، مثلاً روہتاس، رانی کوٹ، قلعہ اٹک، قلعہ دربار اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ اس قلعہ کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ایک اونچا مصنوعی ٹیلہ تھا، جس کی سطح لاہور شہر سے کافی بلند دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر واقع کافی محفوظ تھی، جو اس وقت لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ شاہی قلعہ لاہور، جو مغلوں کے فن تعمیر کا ایک بے نظیر شاہکار ہے، جو انہوں نے اپنے رہائش مقاصد کے لیے تعمیر کروایا، مگر ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کی باقاعدہ بنیاد 1566 میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی۔ اس کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے، دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی گارے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بندوقچوں کے لیے سوراخ ہیں، جن کے آثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برسا سکتے تھے۔ یہ قلعہ اپنی وسعت، فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس قلعہ کے اندر مختلف ادوار میں مختلف عمارات تعمیر ہوئی، جن کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ عہد اکبری کی عمارت، نور الدین جہانگیر کی عمارت، شاہ جہاں کی تعمیر کردہ عمارت، اورنگزیب عالمگیر کی عمارت، سکھ دور کی عمارت، قلعہ عہد انگریز۔ شاہی قلعہ کے اندر تعمیر کردہ مختلف عمارات کی چیدہ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ عالمگیری دروازہ شاہی قلعہ کی مغربی دیوار سے منسلک ہے۔ دروازہ اورنگزیب عالمگیر نے 673 میں تعمیر کروایا۔ اس جگہ پر اکبری دور میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو سرنو تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے یہ عالمگیری دروازہ کہلوایا۔ اس کی تعمیر پرانے فوجی اصولوں کے مطابق کی گئی ہے۔ خوبصورتی اور راب کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے بڑے بڑے مٹمن برج کنول کے پتیوں سے آراستہ ہیں، جبکہ گنبد نما برجیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ اس دروازے کے اندر نیچے اور اوپر محراب دار 2 منزلہ کمرے بنے ہوئے ہیں اور سامنے ٹکٹ گھر ہے۔
اس دروازے سے آج کل عوام کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک راستہ ملتا ہے، جس کے نیچے اوپر محافظوں کے کمرے بنے ہوئے ہیں، جبکہ بالکل سامنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بانی لاہور لوا کا مندر ہے۔ اس مندر کے شمال میں بلندی پر ایک مٹمن دروازہ ہے، جس پر جانے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیاں تھی جو کہ عہد برطانوی میں ختم کر دی گئی۔ دروازے کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ شاہی باورچی خانہ و اصطبل شاہی قلعہ کے جنوب مغرب کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے، جہاں پر عہد مغلیہ میں شاہی باورچی خانہ اصطبل تھا۔ یہ جگہ لو کے مندر کے پچھلی جانب اور مٹمن دروازہ کے جنوبی طرف واقع ہے۔ یہ باورچی خانہ ایک بہت بڑے ہال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے کئی دروازے تھے۔ اس میں کئی ایک انواع کے کھانے تیار ہوتے جو کہ شاہی دسترخوان کی زینت بنتے تھے، جبکہ شاہی اصطبل میں اچھی نسل کے گھوڑے رکھے جاتے تھے۔ برطانوی عہد میں اس شاہی باورچی خانہ اور اصطبل کی حیثیت کو ختم کر کے یہاں پر پولیس کی بارکیں بنا دی گئی اور کچھ اضافی عمارات بنا کر اس کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اور کچھ عرصہ تک یہ جیل زیر استعمال رہی۔ آثار قدیمہ کی انتھک کوششوں کے بعد اس جیل اور پولیس کی بارکوں کو ختم کر دیا گیا اور باورچی خانہ کو اصل صورت میں لانے کی کوشش کی گئی۔ آدھے حصے پر محکمہ آثار قدیمہ نے ایک نیا خوبصورت کیمپس بنایا جس کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف آرکیالوجی ٹریننگ اینڈ ریسرچ سینٹر ہے۔ یہاں پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر آثار قدیمہ کے مختلف شعبہ جات میں لوگوں کو اسکالرز کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی معلومات۔ یہ تھا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی۔ مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔ گمنام ہیروز کو میرا سلام۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔